بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 3 بری عادتیں بتاؤں گی، 3 بری عادتوں کے بارے میں۔ یہ ایسی بری عادتیں ہیں کہ جس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو لوگوں کو سچا واقعہ بتاؤں گی جو بہت ہی دل کو ہلا دینے والا اور رلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے اندر ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہے، ایسی کوئی بری عادت تو نہیں ہے۔ تو میں بیان کرتی ہوں کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شاگرد تھا جو بہت ہی شریف تھا، پڑھنے لکھنے میں اچھا تھا، قابل تھا، نہایت ذہین تھا۔ اس شاگرد کی موت کا وقت آ گیا، سکرات کا عالم تھا، سکرات میں وہ مبتلا ہو گیا، یعنی اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ حضرت کو پتہ چلا تو حضرت تشریف لائے اس کے پاس۔ آپ نے اپنے شاگرد کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس نے پڑھنے سے منع کر دیا کہ رک جائے، نہ پڑھیں۔ آپ نے پڑھنا بند کر دیا۔ پھر حضرت نے سوچا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، اس کو بہت زیادہ سختی محسوس ہو رہی ہے، تنگ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو کلمہ پڑھنے کا کہتا ہوں۔ جب انہوں نے اسے کلمہ پڑھنے کا کہا تو اس نے پھر روک دیا۔ اس کی موت ہو گئی۔ پھر جب حضرت بہت زیادہ پریشان رہے، اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ بہت پریشان ہوا میں۔ آخر وہ اتنا شریف تھا اور اتنا قابل شاگرد تھا، اسے میں نے جب کلمے کے پڑھنے کا کہا تو اس نے روک دیا۔ جب میں نے اسے سورہ یاسین پڑھنے کا کہا اور ساتھ بیٹھ کر خود پڑھنے لگا تو تب بھی اس نے روک دیا۔ تو وہ بہت زیادہ میں پریشان رہا، اور اسی طرح پریشانی میں 40 دن تک میں روتا رہا، پریشان رہا، ایک ہی کیفیت میں رہا۔ پھر ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے شاگرد کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو بہت زیادہ نیک تھا، شریف تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، قابل تھا۔ تو اس نے کہا، حضرت آپ جس طرح سوچ رہے ہیں میں ظاہری ایسے ہی تھا، لیکن میرے اندر 3 خامیاں تھیں، 3 بری عادتیں تھیں میرے اندر، جن کی وجہ سے میں آج پکڑا گیا ہوں۔ مجھے آج اسی طرح جہنم میں گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں، صرف ان 3 بری عادتوں کی وجہ سے۔ آج ان کا حساب نہیں دیا جا رہا مجھ سے۔ وہ 3 بری عادتیں کون سی ہیں؟ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر دیکھنا ہے، کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں یہ عادتیں۔ اگر ہیں تو آج، ابھی اور اسی وقت ان عادتوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے۔ تو بات کر رہی تھی میں کہ اس شاگرد نے کہا 3 بری عادتیں تھیں میرے اندر جس کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ سب سے پہلے جو بری عادت تھی وہ تھی حسد۔ میں حسد بہت کرتا تھا، بس کسی کو اونچا مقام پر دیکھ کر میں گوارا نہیں کرتا تھا، پسند نہیں آتا تھا مجھے۔ میں ساتھیوں سے بھی حسد کرتا تھا، جبکہ اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بری عادت تھی وہ تھی چغل خوری۔ میں ادھر کی بات سنتا اور ادھر جا کے بتاتا، اور ادھر کی بات سنتا اور ادھر آ کے بتاتا۔ مجھے چغل خوری کی عادت تھی،
اور چغل خوری جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کل ہم جو گپ شپ لگاتے ہیں، 4-5 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چگلی کرتے رہتے ہیں، ادھر کی بات بتاتے رہتے، ادھر کی بات کرتے رہتے، جس کو ہم عام زبان میں گپ شپ کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی چغل خوری ہے۔ یہ دوسری بری عادت تھی۔ اور تیسرے نمبر پر جو بری عادت تھی کہ وہ اس نے کہا کہ میرے اندر ایسی بیماری تھی، یعنی مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ میں حکیم کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا یہ جو بیماری ہے اس سے اگر صحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سال میں 1 بار شراب پینی ہوگی۔ تو میں بس اس بیماری سے بھاگنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے سال میں 1 بار شراب پیتا تھا۔ یہ میرا تیسرا جرم تھا۔ یہ 3 جرم تھے جن کی وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں۔ نمبر 1 حسد کرتا تھا، نمبر 2 چغل خوری کرتا تھا، نمبر 3 شراب پیتا تھا۔ آج ہم سب اپنے اندر دیکھیں، کیا ہمارے اندر تو نہیں ہیں یہ خرابیاں، برائیاں؟ آج ہی توبہ کر لیں اور وعدہ کریں خود سے کہ ہم ان سب برائیوں کو اپنے اندر کبھی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے اور ان بری چیزوں سے ہمیشہ ہم سب کو دور رکھے۔ آمین۔